أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کل بھی میں نے قرآن کریم کی انہی آیات کی تلاوت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کو پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان کی تفسیر اور تشریح قیامت تک ختم نہیں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ قیامت تک کے لیے۔ حالات بدلتے رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی۔ اور حالات کے اعتبار سے لوگ قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھتے رہیں گے۔ تو ان دونوں کی تشریحات تفسیرات قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 18,000، ہمیں نہیں معلوم، اور جن لوگوں نے کہا ہے پتہ نہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری معلومات میں اضافہ کرواتا جا رہا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ساری مخلوقات، چاہے پھر وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، سب کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور آخرت کے لیے پیدا کی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر کے آدمی اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ جب یہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں حالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور حالات خراب بھی ہوتے۔ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری بیوی اور بچے ہیں، اور ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اجنبی اور پرائے لوگ بھی، سب سے تعلقات، سب سے کبھی نہ کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں وہ کبھی قریبی لوگوں سے ہوتے ہیں، کبھی دور کے لوگوں سے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں، ان کی طرف سے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اچھے حالات ہیں تو آدمی خوش ہوتا ہے،
اور حالات اگر برے سامنے آئے تو آدمی دکھی ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دکھ اور سکھ ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ جو چیز اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے اور ہم اسے دنیا میں تلاش کریں تو ہمیں ملے گی۔ اور یہاں کا جو راحت ہے، یہاں کا جو آرام ہے، یہاں کی جو راحت ہے، یہ نمونہ ہے، اصل نہیں ہے۔ یہ مثال ہے، اصل نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جنہیں ہم اچھائیوں میں شامل کریں گے، یہ نمونہ ہے، مثال ہے۔ اصل چیز اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، جنت میں رکھی ہے اللہ پاک نے۔ مثال کے طور پر دنیا میں آم ہے، امرود ہے، انگور ہے، پھل فروٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے، ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اور یہ پھر کہا جاتا کہ جنت میں آم ملے گا، تو آدمی سوچتا کہ یار یہ کیا ہے، برابر ہے نا؟ تو دنیا کا آم آخرت میں جنت میں ملنے والے آم کی مثال ہے، حقیقت نہیں ہے، بس یہ اس کا ایک ادنا سا حصہ سمجھ لو۔ تو دنیا میں جو راحت و آرام ہے، یہ حقیقت میں جنت کی راحت و آرام کو سمجھانے کی ایک مثال ہے۔ تو دنیا میں حالات اچھے بھی آتے ہیں، حالات خراب بھی آتے ہیں، اور ہم لوگوں کا جن سے آمنا سامنا اور سابقہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہمارے سامنے جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد دو اجنبی مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو ظاہر بات ہے خاندان دونوں کا الگ، مزاج دونوں کا الگ، چاہت لو دونوں کی الگ، فطرت دونوں کی الگ، سمجھ رہے؟ ان دونوں میں ساری چیزیں الگ ہیں۔ مرد کی ساخت الگ ہے، عورت کی ساخت الگ ہے، مرد کا چہرہ الگ ہے، بیوی کا چہرہ الگ ہے، مرد کی فطرت الگ ہے، عورت کی فطرت الگ ہے، مرد کی چاہت الگ ہے، عورت کی چاہت الگ ہے۔ ان سارے اختلافات کے ساتھ جب نکاح کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ملتے ہیں تو دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کا نام لے کر کے ولی یا وکیل کے ساتھ دو گواہوں کے نام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم نے قبول کیا، ظاہر بات ہے شوہر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بولو نا، قبول کیا۔ اجتماع تھا، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایجاب و قبول کروا رہے تھے۔ اب ایجاب و قبول کا موقع آیا، ایک لڑکا آیا، انہوں نے پوچھا کہ تو نے قبول کیا؟ بولے آپ نے قبول کیا۔ بولے مجھ کو دوسری نہیں کرنے گئے۔ تو قبولیت کے لیے بھی کیا لفظ کہنا ہے ہمارے بچوں کو معلوم نہیں رہتا نا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب صحیح جواب نہیں آتا تو کہلوانا پڑتا ہے کہ ایسے کہو کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اب جب قبول کیا تو جس اجنبی عورت کو بیوی بنا کر کے قبول کیا اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں خامیاں بھی ہیں، عیب سے پاک، بولو نا، عیب سے پاک اللہ کی ذات۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو بے عیب بیوی ملے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو صبر کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے پھر اللہ پاک جنت میں اسے عطا فرما دے۔
دنیا میں نہیں ملے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں مرد حضرات کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کو اس کی خوبیوں کے ساتھ، اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جب ہم نے یہ کہا کہ ہاں قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی میں جتنی خوبیاں ہیں وہ بھی قبول، اور جتنی خامیاں ہیں، ذرا زور سے بولو، وہ بھی قبول، تو زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اب ہم لوگ اگر قبول کا یہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ صرف خوبیاں قبول اور خامیاں قبول نہیں، تو مجھے بتاؤ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اور یہی بات بیوی کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب میں نے کسی کو اپنے نکاح کی ذمہ داری دی، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے سرپرست کو، جب میں نے نکاح کی ذمہ داری دی انہیں کہ وہ میرے ولی ہیں، انہیں شریعت نے ذمہ داری پہلے دی ہے، اور میں ان کے یہاں پیدا ہوئی، تو بیٹی ہونے کی وجہ سے میری ولایت کی ذمہ داری ان کو حاصل ہے۔ اور جب شریعت نے انہیں ولایت دی ہے، یا اگر ولی نہ ہو، کوئی یتیم لڑکی ہو، نہ اس کا کوئی باپ دادا، نہ بڑا بھائی، نہ کوئی سرپرست، مجبوری کی حالت میں وکیل بنانا پڑا۔ ہم لوگ تو بغیر مجبوری کے بناتے ہیں نا، چلن رہا مالیگاؤں میں، اب بدل رہا ہے، اب بدل رہا ہے۔ تو اگر وکیل کو ہم نے ذمہ داری دی ہے، تو ذمہ داری دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جس سے بھی نکاح ہوگا اس کو میں اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لوں گی۔ یہ ایجاب ہے، یعنی نکاح میں جو چیز پہلے سامنے آئے اس کو ایجاب کہتے، اور جو بعد میں ہو اس کو قبول کہتے۔ ابھی ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں امام یا قاضی کے سامنے ولی یا وکیل وہ اس بات کی پیشکش کرتا ہے کہ فلانا بنت فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جائے، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا وکیل ہوں، اتنا مہر ہوگا، یہ ایجاب ہے۔ کبھی اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں اتنا مہر دینا چاہتا ہوں، یہ ایجاب ہو گیا۔ اب بیوی کو اختیار ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ مرد نے پیشکش کر دی، ایجاب ہو گیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اتنا مہر دوں گا۔ بیوی نے کہا مجھ کو قبول ہے، تو نکاح ہو گیا۔ دو گواہ ہوں تو، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسے معاملات سامنے آئے کہ کوئی مرد کسی لڑکی کو بیوقوف بناتا رہا کہ میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، اور غلط کام ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا، بولے تم کرتے ہی نہیں ہو۔ بولے میں قبول کر لیا نا، میں قبول کر لیا۔ بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، دو گواہ ضروری ہیں، اور یہ کم سے کم تعداد، کم سے کم دو گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا، چاہے 100 مرتبہ اکیلے میں قبول کیا جائے یا کروایا جائے۔ تو جب نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، اور شوہر بیوی کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب جب نکاح ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، تب اس قبولیت کے بعد اللہ پاک کا ایک خاص فیصلہ ہوتا ہے، ایک خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کے درمیان
اللہ تعالیٰ محبت اور مودت پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی محبت اور مودت پیدا کرتے ہیں، مودت اور رحمت پیدا کرتے ہیں کہ اس کا بدل دنیا میں نہیں، اس کا بدل دنیا میں نہیں۔ ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، اور وہ مثال اس معنی کر کے بالکل صحیح ہے کہ اس محبت میں جو ماں اور اولاد کے درمیان ہوتی ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے وہ دوسری کسی محبت میں نہیں ہوتا، اور یہ خلوص بھی یک طرفہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور اس کی محبت بے غرض ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اس معنی کر کے اس بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن بیوی اور شوہر کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیوی کے لیے ماں باپ کو دنیا چھوڑ دیتی ہے، بیوی تو پہلے ہی چھوڑ کے آ گئی نا، نکاح ہوتے ہی لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بولو نا رخصت ہو جاتی ہے۔ کل میں نے یہ بات کہی تھی، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، گھر کو، گلی کو، خاندان کو، محلے کو، شہر کو، ملکوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور شوہر بھی کرتا ہے یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیوی کو لے کر کے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مودت اور رحمت میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے۔ نکاح ہونے سے پہلے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو لڑکے نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کے بارے میں کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا، اور یہی حال لڑکی کا اس لڑکے کے بارے میں ہوتا ہے کہ دور دور تک دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن ایجاب و قبول کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ پھر یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ دو لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمائے، مودت کا اور رحمت کا، اور مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے۔ تفسیر کی تو اتنی شاندار تفسیر کی کہ مودت کا جو لفظ ہوتا ہے، ایسی دوستی اور پیار، ایسی دوستی اور پیار جس میں اپنائیت غالب ہو۔ اپنائیت سمجھتے ہو؟ سمجھنے والا لفظ ہے، جس میں اپنائیت غالب ہو، ایسی دوستی اور پیار جس میں اپنائیت غالب ہو اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور رحمت ایسا تعلق جس میں ہمدردی اور شفقت غالب ہو۔ یہ دو لفظ ہیں الگ الگ۔ جب شادی ہوتی ہے، جوانی اور ادھیڑی کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس وقت مودت والی بات ہوتی ہے، دوستی ایسی کہ جس میں اپنائیت غالب ہو، تعلق ایسا جس میں اپنائیت غالب ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو جنسی خواہش اور مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے تعلق قائم کرنا، یہ وہ عمل ہوتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، آدمی کتنے دن تک وہ ادھر منہ کر کے سوئے اور یہ ادھر منہ کر کے سوئے، کتنے دن تک؟ ایک وقت آتا ہے کہ یہ فطری تقاضا دونوں کو قریب لے آتا ہے۔ مالیگاؤں میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ میاں بیوی میں بات چیت بند ہے، اور 13 سال تک بات چیت بند، لیکن بچے برابر ہو رہے تھے۔ بچے برابر ہو رہے تھے۔ اب کبھی نہ کبھی تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر پنچوں کو بیٹھ کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو جب پنچوں میں بیٹھے بات چیت ہوئی تو یہ بات سامنے آئی، بولے 13 سال سے بات چیت نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حیرت کی بات ہے، 13 سال میں بات چیت نہیں اور تم لوگ ساتھ میں رہ رہے ہو۔ میرے ذہن میں بات نہیں آئی، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے،
تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں؟ تو بتایا کہ 5 بچے ہیں. تو بولے چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے کچھ 2.25 اور 2.5 سال. تو اپنی بتی جل گئی. اپنی بتی جل گئی کہ 13 سال سے بات چیت نہیں ہے اور آخری بچے کی عمر 2.5 سال ہے. تو 13 سال سے بات چیت بند تھی لیکن بچے برابر ہو رہے تھے. تو یہ جنسی ضرورت جو ہوتی ہے یہ جوانی اور ادھیڑی میں آدمی کو مرد عورت کو قریب کر دیتی اور اختلافات اس پہ آ کر کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے. تو شروع میں مودت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا پیار اور ایسی دوستی جس میں اپنائیت غالب، یہ مودت ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مرد عورت کے درمیان جنسی خواہش یا تو کمزور ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس وقت رحمت کی کار فرمائی ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، خاندان چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر کے میرے پاس آ گئی. اس نے میرے ساتھ اپنی جوانی کا زمانہ گزارا، میری خدمت کرتی رہی، دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہی، حالات اچھے رہے برے رہے سب کچھ اس نے جھیلا ہے اور ایک زمانے تک میں اس کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارا ہوں. اب اگرچہ یہ بوڑھی ہو چکی، ہڈی کا ڈھانچہ ہو چکی، بیماریوں کا مجموعہ ہو چکی، تو اس پہ ہمدردی اور ترس آنا چاہیے. کیا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا؟ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس نے میرے لیے سب کچھ کیا. اور یہی سوچ عورت کی اپنے شوہر کے بارے میں ہونی چاہیے کہ اس نے جو ہے اپنی جوانی میرے پیچھے اپنے بچوں کے پیچھے لگائی، ادھیڑی کا زمانہ میرے ساتھ گزارا، موسم کی سختی اس نے جھیلی، رات دن محنت کر کے اس نے کمایا، جوڑا بٹورا اور ہم لوگوں پر خرچ کیا. آج یہ بوڑھا ہو چکا ہے، آج بوڑھا ہو چکا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا، بیماریوں کا مجموعہ ہو چکا کہ پریشر کی بیماری ان کو ہے، شکر کی بیماری ان کو ہے اور بھی بیماریاں ان کے ساتھ ہے. اب ایسے حالت میں ظاہر بات ہے اب یہ کسی کام کا تو نہیں رہا. بیوی کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس نے جب سب کچھ اپنا ہم پر لٹا دیا، اب ایسی حالت میں بیوی کو اس پر ہمدردی اور ترس آنا چاہیے. یہ ہے جذبہ رحمت. اور اللہ تعالیٰ ایجاب و قبول کے ذریعے سے یہ دونوں چیزیں مرد عورت دونوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرتے دم تک گاڑی چلتی رہتی. تو مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ ایجاب و قبول کے ذریعے مرد عورت دونوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور یہ مودت اور رحمت جو ہے اخیر وقت تک اپنا کام کرتی رہتی. اب جب نکاح ہو گیا، بیوی اپنے شوہر کے گھر آ گئی، تو یہاں آنے کے بعد اس کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ خاص طور پر آپ یاد رکھنا، اس کی 3 بنیادی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز تحفظ، دوسری چیز توجہ اور تیسری چیز حوصلہ افزائی. پہلی چیز کیا ہے؟ تحفظ، اور دوسری چیز توجہ اور تیسری چیز حوصلہ افزائی. یہ 3 اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس کو سب سے پہلے تحفظ چاہیے. اس کو ایک چھت چاہیے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح رہ سکے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو. اس کی جان بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی آبرو بھی محفوظ ہو، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو.
اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ یہ چاروں چیزیں اس کو مہیا کرے، اس کو ایسی رہائش دے جہاں وہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کا پورا احساس کرے کہ شوہر نے مجھے ایسا تحفظ دیا ہے کہ میری جان بھی محفوظ ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، میرا ایمان بھی محفوظ ہے۔ سب سے پہلی چیز تحفظ ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہ نہیں دیا ہے تو آپ نے اس کی ایک بنیادی ضرورت پوری نہیں کی ہے۔ آپ کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی، پرسکون نہیں رہے گی۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ہو آپ، مشترکہ خاندان ہے آپ کا، مل جل کر کے رہتے ہیں، جیسا مفتی عامر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان بھر کے مفتیان کرام، علماء کرام کو جمع کر کے یہ عنوان دیا گیا تھا مہینوں پہلے سے کہ آپ کو اس تعلق سے یا تو مقالہ پیش کرنا ہے یا اظہار خیال کرنا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی بہتر ہے یا پرسنل لائف بہتر ہے۔ ساری گفتگو ہونے کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ اسلام میں دونوں کی گنجائش ہے، اسلام میں دونوں کی گنجائش ہے کہ مشترکہ فیملی بھی اختیار کی جا سکتی ہے اور پرسنل لائف بھی اختیار کی جا سکتی۔ پھر کیا کیا جائے؟ زیادہ بہتر کیا؟ تو حالات کے اعتبار سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اگر مل جل کر کے رہنے میں کسی کا حق ضائع نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے اور دل جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے راحت ہے، محبت ہے، تو مشترکہ خاندان جوائنٹ فیملی بہتر ہے۔ اور جس دن یہ بدل جائے کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہونے لگے اور اب محبت نفرت میں بدلنے لگ گئی اور کوئی کسی کا منہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں، تو پھر الگ ہو کر کے پرسنل لائف گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے یہاں ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی الگ نہیں ہوئی ہے، ہم اپنے سامنے اپنے تمام بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں، تو لڑکیوں کی کیوں شادی کی تھی؟ میرا سوال ہے، جب تمام بچوں کو آپ سامنے رکھنا چاہتے تھے تو بیٹیوں کی شادی نہیں کرنا تھا؟ یعنی یہ غلط جملہ سماج میں بولا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے، نفرت پیدا ہونے کی وجہ سے، تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اب علیحدہ رہنا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو بددعا دیتے، اس کو کوستے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ عربوں کا تو اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی تو شادی ہونے سے پہلے اس کی رہائش کا الگ سے نظم کرتے، چاہے کرائے کا ہی ہو، الگ سے نظم کرتے، اور گورنمنٹ ان کی مدد کرتی۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، لیکن سعودی میں یہ بات ہے کہ گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے، رہائش کا الگ سے نظم ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب دلہن کو رخصت کر کے لاتے ہیں تو اپنے گھر نہیں اتارتے، کہاں اتارتے؟ جہاں ان کا رہنے کا نظم کیا گیا، اور ان کو وہاں پہنچا کر کے پھر سب سلام کر کے السلام علیکم، گڈ نائٹ، شب بخیر، آ جاتے ہیں۔ صبح پھر پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو لے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی رہائش الگ کر دیتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں ذمہ دار ہو گھر بسانے کے لیے، مرد کمائے، کما کر کے اپنی اور بیوی کی ضرورت پوری کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ختم، ماں باپ کی ذمہ داری ختم۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بھی اپنی پوری زندگی خرچہ اٹھاتے رہتے، بسا اوقات اس میں کچھ بہتری بھی ہوتی ہے اور عموماً اس میں نقصان ہوتا ہے۔
کہ گھر کا کاروبار ایک آدمی سنبھالتا ہے، اس کو کاروبار کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، باقی سب جو ہوتے ہیں وہ کاروبار سنبھالتے ہیں، کاروبار کرتے نہیں، ان کو ڈھنگ نہیں آتا، نہ ان کو جو ہے بازار کا کچھ پتا ہوتا ہے، نہ کچھ حساب و کتاب جانتے، بس ایک مزدور کی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ گھر میں جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے وہ اور اس کے بیوی بچے لالو لال رہتے، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کو کھانا کپڑا ملتا ہے اور ہفتے کے لیے کچھ خرچہ ملتا ہے، بس لگی بندھی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایسے مشترکہ خاندان میں ایک بہو کے علاوہ تمام بہویں دکھ مصیبت اور تکلیف میں اپنی زندگی گزارتی، ایک کمرہ ان کو مل جاتا ہے اور صحیح معنوں میں بیوی کو تحفظ نہیں ملتا، اس کی زندگی پرسکون نہیں رہتی۔ تو شادی کے بعد بیوی کو سب سے پہلی بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ تحفظ کی ہوتی ہے کہ اس کو ایسا ایک کمرہ یا ایسا ایک گھر ملے جہاں اس کی جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، ایمان بھی محفوظ ہو، اور کسی دوسرے کا اس کمرے میں اس گھر میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ یہ پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اس کو شوہر کی توجہ چاہیے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ رہنا قبول کیا ہے، تب آپ کو اس پر توجہ دینی ہے، اس کو توجہ دینی ہے، اس کے دکھ میں اس کے سکھ میں آپ کو شریک رہنا ہے اور دوستوں کی طرح زندگی گزارنی، خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنی۔ آپ اسے پیار بھی دیں، محبت بھی دیں، اسے وقت بھی دیں اور اس کے دکھ سکھ میں بھی شریک رہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے کا نظم کر دیتے، رہنے کا نظم کر دیتے، کپڑے کا نظم کر دیتے، لیکن توجہ نہیں دیتے، اور جب پنچایت بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا پوچھو کون چیز کی کمی ہے۔ بلڈنگ میں رہا تھی اور ایک سے ایک کھانا گھر میں پکتا ہے، کھانا کھاتی ہے، کپڑے ایک سے ایک ملتے ہیں، کون چیز کی کمی ہے؟ اب ظاہر بات ہے پنچ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کہ کوئی تکلیف ہے؟ کھائے کی تکلیف ہے؟ بولتی نہیں۔ کپڑے کی تکلیف ہے؟ وہ بولتی نہیں۔ رہے کی تکلیف ہے؟ بولتی نہیں۔ بولے پھر تو کہ کیا چاہیے؟ سب تو مل رہا ہے۔ اصل چیز شوہر کی توجہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں سب کچھ ہے لیکن بیوی سے ہمیشہ انبن رہتی تھی، بات چیت ہوتی رہتی تھی، میں نے کبھی توجہ دیا نہیں۔ ایک مرتبہ وہ خود سے تذکرہ کرنے لگے کہ تھوڑا نا مزاج ملتا نہیں۔ تو میں نے تمہارا نہیں ملتا کہ اس کا نہیں ملتا؟ بولے اس کا نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ تک رہتی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا معلومات لی، معلومات لینے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ بیوی کو توجہ نہیں دیتی۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ تمہارا مسئلہ بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا تمہاری جو بیوی سے انبن رہتی ہے، تک رہتی ہے، بہت آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ بولے بتاؤ نا مفتی صاحب۔ بولے تھوڑا توجہ دو۔ بولے مطلب؟ میں نے کہا جیسے دوا خانہ جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ بولے بھیج دیتا ہوں میں چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ بولے بس یہی چیز برابر نہیں۔ وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ بیمار ہے، اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جاؤ، دوا خانہ لے کے جاؤ، اس کو کہیں آنا جانا ہے آپ لے کے جاؤ۔ گھر میں آنے کے بعد آپ پوچھو طبیعت کیسی ہے، کھانا کھائے نہیں کھائے، آپ پوچھو تو صحیح۔
وہ صرف یہی چاہتی ہے آپ توجہ دو. اور پھر کیا ہے، میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھدار ہو. میں نے کہا آپ کہیں جانا رہے گا تو آپ ساتھ میں لے کے جانا. میں نے کہا اتفاق سے پہلی مرتبہ جانا ہوا ان کا بیوی کے ساتھ، تو ہاسپٹل جانا ہوا. کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں. تو بیوی ان کا چہرہ دیکھنے لگی کہ ہمیشہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب میں بولتی تھی کہ طبیعت خراب ہے تو موڈ خراب ہو جاتا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جا اس کے ساتھ جا کے دوا لے کے آ جا. یہ پہلا اتفاق تھا کہ جب بیوی نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے تو شوہر نے کہا کہ چلو ہم دوا لے کر کے آتے. تو وہ اپنے شوہر کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی. آدھی اچھی ہو گئی نا وہ، اور دوا لے کے آئے تو پوری اچھی ہو گئی. اب یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن بعض گھرانوں میں اس پر بھی روک لگائی جاتی ہے. بعض گھرانوں میں بڑے لوگ اس پر روک لگاتے ہیں، توری عورت کے پہنچائے جانا نہیں، لائے جانا نہیں، دوا کھانا جائے کہ میں لے کے دیں گا. سانس بولتی ہے. اب ظاہر بات ہے بیوی کی بنیادی دوسری ضرورت توجہ ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر توجہ دے. اب ساری دنیا توجہ دے رہی ہے، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے، زندگی پرسکون رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہے گی. انسان کو ان سے چاہیے انسیت، محبت، ہمدردی، پیار چاہیے. عورت بھوکی بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر اگر اس کو انسیت نہیں ملے گی، ہمدردی نہیں ملے گی، پیار نہیں ملے گا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. تو پہلی چیز تحفظ، اور زندگی بھر کا تحفظ. اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے تو زندگی بھر کے لیے قبول کیا ہے، میری تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے. اور توجہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن بس وہی جو ہے زندگی میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے. ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے کہ بس میں ایک مرتبہ دواخانہ لے کر کے گیا اور آیا، اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا. اور وہ وقتاً فوقتاً میری دعوت کرتے رہتے، آج بھی ان کی طرف سے دعوت ہے. آپ سمجھ لو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور اس میں کتنا مزہ ہے ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. جو لوگ شادی کے بعد بیوی سے انبن کر کے زندگی گزارتے ہیں بہت بے وقوف لوگ ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ زندگی میں بہت بڑی محرومی کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں. بیوی کے ساتھ دوستوں کی طرح ہمدردی، خیرخواہی، مودت اور رحمت کے ساتھ رہنا چاہیے. تو دوسری چیز جو ہے بیوی کی بنیادی ضرورت توجہ، اور تیسری چیز حوصلہ افزائی. اب آپ کے لیے وہ کھانا پکاتی ہے، کپڑا دھوتی ہے، گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، سجاتی ہے، سب آپ کے لیے کرتی ہے. اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. اور معاف کرنا، شریعت نے اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے. وہ کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے ماں باپ کی خدمت میری ذمہ داری ہے، میری بیوی کی نہیں. اور اگر میری بیوی میرا ہاتھ بٹاتی ہے، وہ میرے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کا میرے اوپر احسان ہے. آگے کی کچھ باتوں میں یہ چیز آئے گی. خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے.
تو بیوی کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. اب آپ کے لیے اس نے کھانا بنایا. کھانا بنانا آسان نہیں، ایک دن آپ بناؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کس کو پکانے کا ڈھنگ ہے. ذرا ہاتھ اٹھانا تو. گھبراؤ مت یار، میں کچھ بولوں گا نہیں، مجھ کو بھی پکانے کا ڈھنگ ہے. اور دعویٰ ہے میرا کہ میں عورتوں سے اچھا کھانا پکا لیتا. خرچہ تم کرو، دعوت میں دے دوں گا. کھانا پکتا کیسے ہے آپ بیویوں سے پوچھو نا جو پکاتی ہے. بڑی محنت اور مشقت سے کھانا بنتا ہے. اب بیوی یہ چاہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے لیے بنایا ہے. باقی گھر میں جتنے لوگ ہیں سب تو پھیلی ہے. آپ یہ جملہ سمجھ لینا. وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو راحت پہنچانے کے لیے سب کچھ کرتی ہے. اب گھر میں سب کھائے، آپ باہر سے گھر آئے تو آپ کا موڈ خراب تھا، کاروبار کا ٹینشن تھا، یا دوستوں سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، یا اور کوئی بات ہو گئی تھی. آپ باہر سے گھر آئے، آپ کا موڈ خراب. بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لو. بولے بھوک نہیں ہے. شوہر کیا کہتا ہے؟ بھوک نہیں ہے. بیوی کا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے نا. پکایا کس کے لیے تھا؟ شوہر کے لیے پکایا تھا. اب جب شوہر کے لیے پکایا، باقی تو گھر میں سب لوگ تو پھیلی تھے. جن کے لیے پکایا نہیں گیا تھا وہ سب کھا لیے، اور جن کے لیے پکایا گیا تھا وہ کہتا ہے مجھ کو بھوک نہیں ہے. بیوی کا بھی موڈ خراب ہو گیا. اب آپ بتاؤ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا؟ اب شوہر اگر آیا، کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اٹھ گیا، ایک جملہ بھی نہیں بولا. دوسرے کے گھر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بولے کہ پکاوا ہے. شادی میں جاتا ہے، پوچھتا ہے کون پکایا؟ بولے ڈی استاد پکایا. بولے بہت بہترین پکایا. کیا دالچا پکایا ہے. اور گھر میں 3 ٹائم کھاتا ہے، کبھی بیوی کو یہ نہیں بولتا کہ کھانا اچھا بنا. بیوی حوصلہ افزائی چاہتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے. اب جیسے میں تقریر کر رہا، تقریر کیا، تقریر ہو جانے کے بعد میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بات کیسی رہی، بات کیسی رہی، تو بول دیتے ہیں بہت بہترین بات ہوئی. تو میرا دل خوش ہو جاتا، حالانکہ مجھ کو سمجھتا ہے کہ میری بات کیسی ہے. لیکن یہ انسانی فطرت ہے. حوصلہ افزائی ضروری ہے. بیوی نے کھانا بنایا، آپ نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی. آپ نے دعوت رکھی، اب لوگ آئے، آ کر کے کھانا کھا کے گئے، سب نے تعریف کی، اور جس کو تعریف کرنا تھا وہ تو خاموش ہے نا، کچھ بولتا ہی نہیں ہے. بعد میں آ کر کے بولا کہ وہ میرے سیٹ تھے نا جہاں میں کام کرتا، وہ کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے. بیوی ایک دم جل جاتی ہے، جل جاتی. وہ اس لیے جل جاتی کہ لوگ تعریف کرتے، تمہارا تو کبھی منہ بھی نہیں کھلتا نا. تو حوصلہ افزائی. اب نہا دھو کر کے وہ تیار ہے، بن سنور کر کے، آپ صرف محبت کی نظر سے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھ لیں. بس اس کی محنت وصول ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ اس کی محنت وصول ہو گئی. اب آپ کبھی بولتے ہی نہیں نا اس کو، یار تو بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، یا یہ کپڑے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے. بس اتنے کی ہی وہ بھوکی ہوتی. حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور ہماری طرف سے ہوتی نہیں ہے. جو لوگ آج سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کرو،
کہ بیوی کا تحفظ، بیوی کو توجہ اور بیوی کی حوصلہ افزائی، تم لوگ بھی میری دعوت دینے لگ جاؤ گے، اور تمہاری بیوی بولے گی اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ مفتی صاحب بتائے تھے اس لیے یہ، تو وہ بولے گی کہ لاؤ نا اپنے دعوت دیں گے۔ خوشگوار زندگی کی بات ہی اور ہوتی ہے، خوشگوار زندگی کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو روٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی بہت بے کیف، بے مزہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں آپ نے اگر اس کو دے دی ہیں تو آپ یقین مانو آپ کا گھر جنت کا نمونہ رہے گا۔ 1000 دکھ مصیبت تکلیف وہ اٹھا لے گی۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بہت غریب ہیں، بہت غریب ہیں، بیوی کے پاس سونے کا ایک تار بھی نہیں ہے، چاندی کی ایک پٹی بھی نہیں ہے، کوئی اچھا جوڑا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی خوشگوار ہے۔ کیوں؟ جو بھی گھر ہے تحفظ ملا ہوا ہے، زندگی بھر کا تحفظ ملا ہوا ہے، اور شوہر کی توجہ اس کو ملی ہے، شوہر اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک۔ تھوڑا سا اگر کچھ تبدیلی محسوس کیا تو اس سے پوچھتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، کوئی بات ہے، کیا ہو گیا ہے، گھر سے کوئی خبر آئی ہے کیا، یعنی سسرال سے۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات ہے لیکن یہ توجہ ہے۔ بیوی اس بات سے خوش ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے، اور تالی بولو نا دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اس لیے جب بیوی تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہے تو تمہیں بھی بیوی کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کو ایسا کمرہ دو جہاں اس کا سب کچھ محفوظ رہے، کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، اس کو ایسی توجہ دو کہ معمولی تبدیلی بھی آپ کو محسوس ہونی چاہیے، اور آپ کی طرف سے سوال ہونا چاہیے کہ کیا بات ہے، سر دکھ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، اور کیا بات ہے، آپ پوچھ کے تو دیکھو۔ یہاں سے آپ لوگ پوچھنا شروع کر دو، کرو گے نا، توجہ دے کر کے آپ دیکھو۔ یہ توجہ آپ جانور کو دو گے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ کوئی جانور بکری اکری کا بچہ اگر آپ کے قریب آ گیا، بکری آپ کے قریب آ گئی، آپ تھوڑا سا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو، پیٹھ پر ہاتھ پھیر دو، تھوڑا اس کے کان کے پیچھے ایسے کھجا دو، گلا نیچے سے سہلا دو، وہ آپ کو جب دیکھے گا آپ کے پاس آ کر کے وہ جانور کھڑا ہو جائے گا، ایسے گردن اٹھائے گا کہ سہلاؤ، سر ایسے لائے گا، ادھر ادھر کرے گا۔ وہ بھی تھوڑی سی توجہ ملنے کے بعد ایک دم قریب ہو جاتا ہے۔ تو بیوی کو آپ تھوڑی سی توجہ دے کر کے تو دیکھو، اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے تو دیکھو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جتنی دوری ہے اتنی قربت میں بدل جائے گا۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنی چاہیے۔ مہر تو آپ دیتے ہیں، نفقہ آپ دیتے ہیں، جس میں رہنا ہے، جس کو سکنا کہتے ہیں، نفقہ جس میں کھانا پینا اور بیوی کی تمام تر ضروریات ہیں، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آپ نان و نفقہ دیتے ہیں، اس کو سکنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اسے تحفظ بھی دینا ہے، آپ کو اس کو توجہ بھی دینی ہے، اور آپ کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ جن لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ ہر اعتبار سے ترقی کرتے، ہر اعتبار سے ترقی کرتے، اور جن بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ یہی حال گھر میں بیوی کا ہے، اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کرو گے تو اس نے گھنٹوں جو محنت کی ہے کھانا تیار کرنے میں، آپ نے پہلا لقمہ اٹھایا اور کہا کیا شاندار سالن پکا ہے،
بس ایک جملہ آپ کو بولنا ہے. ایک لقمہ آپ نے کھایا اور آپ اتنا اگر بول دیے کہ سالن بہت مزیدار ہے، کھانا بہت اچھا ہے، اس کی ساری محنت وصول ہو گئی، اس کی ساری تھکان اتر گئی آپ کے ایک جملہ بولنے سے. اور اس میں پیسہ لگتا ہے، بولو نا. اچھا یہ بات بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے. اور دیکھو ایک جملہ ہے، خوش دل انسان زیادہ کام کرتا ہے، خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے. آپ کے یہاں جو کاریگر کام کر رہا ہے، آپ نے اگر اس کی حوصلہ افزائی کر دی، اس کی تعریف کر دی آپ نے، بس وہ آپ کا کبھی گھر کارخانہ چھوڑ کر کے نہیں جائے گا. ہم لوگ جو یہ مزدوروں کے پیچھے پریشان رہتے ہیں اور روزانہ روکڑا بازار میں جا کے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر جتنی سیوا وہ بدلی چلانے والے کی ہم لوگ کرتے کہ اس کو ہیرو ہانڈا پہ بیٹھا کر کے لے کر کے جاتے، اس کو 100-150 روپیہ زیادہ دیتے، اور پھر اس کو جو ہے رات میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ چائے بھی پلاتے. جاتو مزدور کی کرتے؟ بولو نا. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اپنے کارخانے میں جو مزدور ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. کبھی آپ کا کارخانہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، زندگی بھر آپ کے یہاں چلائے گا، زندگی بھر چلائے گا. مگر کر کے تو دیکھو. ہم لوگ ذاتو چلانے والے کو تو اٹھان مانگے تو نہیں دیتے، بولے جب دیکھو جب اٹھان. عورت بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، شادی میں جانے کا جب دیکھو جب پیسہ. اور کبھی اس کو ہم لوگ 150 روپیہ بڑھا کر کے نہیں دیتے، اور بدلی چلانے والے کو ایک رات کا 100-150 روپیہ زیادہ دیتے. آپ ذاتو چلانے والے مزدور کو 50 روپیہ ہفتے میں صرف دے دو، وہ لالو لال ہو جائے گا. 100 روپیہ آپ دے دو، آپ پھر اس کا رویہ دیکھو. 10 کام اپنی طرف سے آپ کا کر کے دے گا وہ. مگر ہم لوگ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں. اب ہم لوگ تھوڑا سردار بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ہمت کے ساتھ بول رہا ہوں. کبھی پنچایتی وغیرہ مسئلے میں بیٹھے، معلوم پڑا کہ اس مرد کا کسی پرائی عورت سے تعلق ہے، بیوی کو کبھی اٹھان نہیں دیتا، ادھر پیسہ پہنچا کے دیتا نا. اس کو ٹچ اسکرین موبائل بھی دیتا ہے، اور جب عید بقرعید آئے تو اس کو بہترین کپڑا بھی خرید کے دیتا ہے. اس پر توجہ دیتا، اس پر خرچہ کرتا، اور اپنی بیوی پر دھیان ہی نہیں دیتا. کہاں سے زندگی خوشگوار رہے گی؟ اس لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنی چاہیے. ایک تو مکمل تحفظ. کل کی گفتگو میں یہ بات میں رکھوں گا کہ بیوی کو یہ اندیشہ، یہ خوف بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو موقع کبھی بھی چھوڑ دیں گے. یہ تحفظ کے خلاف ہے. اسے 100% یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی پوری ان کے ساتھ کٹے گی. یہ ہے تحفظ. جس عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے یہ تحفظ نہیں ملتا، ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی مجھ کو چھوڑ دیں گے، تو وہ دوسرا راستہ، دوسرا آپشن ڈھونڈتی رہتی. اور اس کی کیا خرابیاں ہیں کل میں بتاؤں گا. اس لیے آپ کی بیوی کو
100% تحفظ آپ کی طرف سے ملنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اسے اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ میں اس گھر میں آئی ہوں تو اس گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا. میں آئی ہوں تو میں یہاں سے مر کر کے نکلوں گی. اسے اس بات کا 100% یقین ہونا چاہیے تو زندگی خوشگوار رہے گی. اور پوری توجہ ملنی چاہیے اور حوصلہ افزائی. آپ وقتاً فوقتاً اس کی تعریف بھی کریں, اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں, تو پھر آپ دیکھو آپ کی زندگی کتنی پرسکون اور کتنی خوشگوار ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے اور زوجین کے درمیان جو حقیقی محبت, مودت, الفت ہوتی ہے, اللہ تعالی ہمیں وہ نعمت بھی عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے ایک پرچی آئی ہے کہ دلہن کو لانے جاتے ہیں, مختلف ہوٹلوں پر جاتے ہیں, 2-3 گھنٹے گھومنے کے بعد گھر پر آتے ہیں. دلہن باہر کھڑی رہتی ہے, دروازہ بند کر لیا جاتا ہے. اس کے متعلق بھی کچھ بتائیے اور اصلاح کیجیے. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ابھی پرسوں حادثہ ہوا, پرسوں کی بات ہے. دلہن کو لے کر کے گئے, گھر سے نکلے, آگرہ روڈ پر پہنچے, حادثہ ہو گیا. 6 لوگ ہاسپٹل میں ہیں. اور ابھی واٹس ایپ پہ خبر آئی کہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں شکیلہ نام کی جو لڑکی تھی اس کا انتقال ہو گیا. ابھی میں اسے موبائل چالو میں, گفتگو چالو میں دیکھا. اب یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ دلہن کو گھمانے لے کر کے جانا آج کا دن اس کے لیے نہیں ہے. آپ باوقار باعزت طریقے سے دلہن کو اس کے گھر سے اپنے گھر لے کر کے آؤ. پرانی بات ہے, ایک مرتبہ میں آگرہ روڈ پر جا رہا تھا اور فاران ہاسپٹل کے آس پاس جو ہے ایک گاڑی کھڑی تھی. ایک پولیس والا, ٹریفک پولیس والا روک کے کھڑا تھا. اب میں ادھر سے موٹر سائیکل سے لے کے جانے لگا, مجھ کو آواز آئی, اے اسماعیل. میں پلٹ کے دیکھا, میں نے کہا کون ہے, تو میں واپس آیا. وہاں آ کر کے دیکھا تو نیا پورا محلے کے ہی لوگ تھے اور اس میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس نے مجھ کو گود میں کھلایا تھا, تو اس کو حق پہنچتا تھا. اس نے مجھ کو نام سے آواز دی, ہے اسماعیل. میں پلٹ کے آیا, میں پوچھا کیا بات ہے, بولے پولیس والا پکڑ لی سے. اب میں دیکھا تو وہ ایک میٹاڈور میں میرے خیال سے 25 لوگ ہوں گے, اس میں ایک دم کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اس میں دلہن بھی تھی. اب میں اس سے پوچھا, ایک اکیلا مرد ڈرائیور تھا, وہ بھی لڑکا تھا, مشکل سے 20 سال عمر ہو. اب ٹریفک والا روک لیا, لائسنس, کاغذ سب ٹھیک رہا. بولے اتنے ڈھیر لوگ کو بیٹھائے. اب ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی کاغذ رہتا نہیں کہ آدمی بتا دے کہ شادی کے ٹائم 25 لوگ کو بیٹھا سکتے ہیں. سیٹ زیادہ ہے, پاسنگ 8 لوگوں کی ہے, تم 20 لوگ کو بیٹھا کے رکھے. اب پولیس والے اگر روکے تو یہ سمجھ لو گوبر زمین پر گر گیا. اب کچھ نہ کچھ مٹی لے کے اٹھے گا. اب وہ پولیس والے کے پاس میں آیا, بولا کیا ہے, بولے کاغذ پتر دیکھ رہا تھا, لائسنس دیکھ رہا تھا. اب میں سمجھ گیا کہ یہ گوبر زمین پہ گر گیا ہے, اب کوئی دوسری آئیڈیا لگانی پڑے گی. میں نے کہا تو دیکھا نہیں تھا کہ اس میں سب عورتیں ہیں. بولے عورت کو دیکھ کے تو روک لیا گاڑی ہے. ارے بولے نہیں ہو صاحب, میں عورتوں کو دیکھ کے تھوڑی روکا. میں نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب تو دیکھ لیا کہ اس میں کوئی آدمی نہیں, سب عورتیں ہیں, تو تو گاڑی روک لیا اور کھڑکی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے. دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسے ہی کرتے کیا؟ اب اپنے کو گاڑی چھوڑانی تھی, وہ خود پیچھا چھوڑانے لگ گیا. بولے نہیں ہو صاحب, میرا ایسا کوئی بات نہیں ہے, میں کوئی جیسا کوئی. تو میں ڈرائیور کو بولا مولا گاڑی میں بیٹھ چل جا. تو تھوڑا کبھی ایسے گھسنا بھی پڑتا ہے.
تو دلہن کو لے کر کے ایسے روڈ پر گھومنے کے لیے جانا اور اتنی دور دور ایسے ہائی وے پہ جا کر کے وہاں پر دلہن کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزارنا اچھی بات نہیں. بسا اوقات ایسے سبھی اچھے کپڑوں میں اچھی حالت میں ہوتے ہیں، اثرات ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے باہر کی لو بلا جنگل سے لے کر کے گھر پہ آ جاتے ہیں اور زندگی خراب ہو جاتی. پہلے ہی دن سے سب تماشے شروع ہو جاتے. تو ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم لوگ اس کی مخالفت کریں گے. اپنے یہاں شادی ہوگی، باعزت طریقے سے دلہن کو گھر سے لیے اپنے گھر لے کر کے آئیں گے، کہیں گھمانے نہیں لے جائیں گے. دوسری بات، اب دلہن گھر پر آئی، بہن لوگ دروازہ بند کر لیتے. کیا؟ تو بولے ہم لوگ کا حق دو. اب ظاہر بات ہے حق لینے کے لیے دروازہ بند کرنا ضروری ہے. کیا حق ہے کیا نہیں ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ایسی کوئی رسم ہے کہ ایسے موقع پر بہنیں بھائیوں سے حق لیتی ہیں تو بغیر دروازہ بند کیے بھی تو بھائی دے سکتا ہے نا کہ کہاں لے گے تم لوگ، لے لو، دروازہ مت لگانا. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر گھرانوں میں دلہن کو ناشتہ کرانے جاتے ہیں، اس کی سہیلیاں سالیاں نوشا کو بھی ناشتہ کراتی ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں. یہ دوسرا جملہ تو اپنے کو نہیں معلوم کہ میاں بھائی کو بھی ناشتہ کراتے. اگر شروع ہوا ہوگا تو اس کو بند کرنے کا. اور ناشتہ کرانا یہ اصل میں عنوان ہے ملاقات کے لیے کہ رات میں ہم پہنچا کر کے آئے تھے، اب صبح جا کر کے ملاقات کر لیں، خیر خیریت پوچھ لیں، اس کے لیے جایا جاتا ہے. تو یہ ناشتہ ایک عنوان ہے، ورنہ جن کے یہاں بہو گئی، دلہن گئی ہے بہو بن کر کے، ان کے یہاں سب کچھ ہے. دودھ جلیبی بولو یا اصلی گھی کا پراٹھا بولو یا ملائی بولو، کہ یہاں ہے سب کچھ. لیکن یہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ جا کر کے خیر خیریت پوچھنا. ابھی یہ اجنبی لوگوں میں پہنچی ہے، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، تو ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ڈھارس اور تسلی ہو جاتی کہ ہاں میرے اپنے آئے. اس لیے ناشتہ عنوان ہے، در حقیقت اس موقع پر ملاقات ہوتی ہے تو اس کو یہیں تک رکھنا چاہیے. اب اگر ایسا ہے کہ اب وہ جو ہے دلہن کے ساتھ ساتھ دولہے کو بھی ناشتہ کرانے لگ گئے تو یہ غلط بات، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہت ساری خرابیاں، ابھی جیسا مفتی عامر صاحب نے بتایا اور مولانا افتخار سالک صاحب نے بھی بہت کھل کر کے بتایا کہ یہ جو صورتحال ہوتی ہے پردے کے عنوان سے انہوں نے جو باتیں ذکر کی بہت شاندار، بہت پسند آئی مجھے. اس لیے شریعت کے حساب سے اگر زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی. کل کا آخری دن ہے اور کل کے دن خوشگوار ازدواجی زندگی میں خرابیاں کہاں کہاں سے آتی ہیں، کیسے کیسے آتی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا. آپ سبھی حضرات سے پھر آنے کی گزارش ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.